اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وأہل بیتہ الطیبین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان للحسین حرارتا فی القلوب لا تبرد ابدا۔ محترم ناظرین و ناظرات، لبیک یا حسین کے چوتھے پروگرام کے ساتھ المہدی ٹی وی سے آپ کا میزبان سخاوت حسین صدرالوی حاضر خدمت ہے، اور آپ تمام حضرات و خواتین کی خدمت میں سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیش کرتا ہے۔ جیسا کہ ناظرین آپ واقف ہیں کہ ابھی ایام اضحیٰ جاری ہیں، ایام محرم جاری ہیں 1435 ہجری کے، اور ہم سب نواسۂ رسول جگر گوشہ علی و بطول امام حسین سلام اللہ علیہ کے ایام مصیبت کا غم منا رہے ہیں۔ لہذا میں آپ سب کی خدمت میں نواسۂ رسول اور ان کے باوفا اہل بیت و انصار کی شہادت کی تعزیت پیش کرتا ہوں، اور اسیران کربلا جنہیں کوفہ و شام بے مقنع و چادر پھرایا گیا، ان کی اس مصیبت پر بھی افسوس کا اظہار کرتا ہوں۔ ناظرین و ناظرات، آپ نے دیکھا کہ کچھ عرصہ قبل، چند ہی دن قبل، عاشور کے موقع پر راولپنڈی میں عزاداروں کا لباس پہن کر تکفیری فکر رکھنے والے چند بکے ہوئے عناصر نے ایک مسجد میں، مدرسہ میں داخل ہو کر قتل کیا، گلے کاٹے، گولیاں برسائیں، اور قرآن اور مسجد کی بے حرمتی کی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میڈیا کی آنکھ نے یہ ثابت کر دیا کہ اس میں کوئی عزادار حسین شریک اور شامل نہ تھا، اور نہ ہی عزاداران حسین مسجدوں کو جلانے یا قرآن کی اہانت کا ارتکاب کرتے ہیں۔ 1374 سال سے غریب زہرا کا غم منایا جا رہا ہے۔ کبھی عزاداران حسین نے کسی مسجد کو آگ لگائی ہو، کبھی قرآن کی توہین کی ہو، کبھی کسی بے گناہ کو قتل کیا ہو۔ ہم نے جب انتقام مختار کے وقت کربلا کا بدلہ بھی لیا تو کسی بچے کو گرفتار نہیں کیا، کسی خاتون کو نہیں پکڑا، کسی قاتل پر بھی پانی بند نہیں کیا۔ یہ یزیدیوں کے طریقے ہیں، جنہوں نے نواسۂ رسول کا گھر اجاڑا، خیموں کو آگ لگائی، خیموں میں پڑے ہوئے نسخہ قرآن جل گئے، اور نواسۂ رسول کے بدن اطہر پر گھوڑے دوڑائے۔ آج میرے ساتھ دو معزز و محترم مہمان موجود ہیں۔ میری بائیں جانب جناب حجت الاسلام مولانا الحاج سید مرید حسین نقوی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، جو کونسل آف علماء امامیہ شنگھم یورپ کے صدر ہیں۔ آپ نے حوزہ علمیہ قم سے
تعلیم حاصل کی اور آپ نے مدینۃ العلم کے نام سے 1 سال قبل ڈنمارک کوپن ہیگ میں حوزہ علمیہ قائم کیا ہے۔ آپ کا تعلق اس نقوی خاندان سے ہے کہ جس نقوی خاندان کا احسان پوری ملت جعفریہ پر ہے۔ آپ استاذ العلماء حضرت آیت اللہ علامہ سید محمد یار شاہ صاحب قبلہ نقوی اعلی اللہ مقامہ الشریف کے سگے بھتیجے ہیں۔ آپ فقیہ اہل بیت عصمت و طہارت حضرت آیت اللہ حافظ سید ریاض حسین صاحب قبلہ نجفی مد ظلہ العالی کے چھوٹے بھائی ہیں، اور آپ کو ایران کے چیف جسٹس، سابق چیف جسٹس جناب حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید نیاز حسین نقوی ادام اللہ عزہ کے چھوٹا بھائی ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ آپ کا خاندان علماء کا خاندان ہے۔ آپ کے والد خود بہت ہی مقدس ہستی تھے جن کی زیارت سے میں مشرف ہوا ہوں، اور ان کے گاؤں میں نے سوئم امام حسین علیہ السلام کی مجالس عزا سے خطاب بھی کیا ہے۔ میری دائیں جانب آپ کی جانی پہچانی شخصیت شاعر اہل بیت جناب خاور علی خاوری صاحب ہیں، جو المہدی سینٹر، المہدی فاؤنڈیشن کے ٹریجرر بھی ہیں، اور ایام عزا کا چارج بھی انہی کے کندھوں پر ہے۔ میں آپ کے درمیان اور معزز مہمانوں کے درمیان فاصلہ نہیں بنوں گا۔ سب سے پہلے میں مولانا مرید حسین نقوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ عزاداری حسین علیہ السلام کے بارے میں یورپ میں ہونے والی سرگرمیوں، مجالس عزا، جلوسوں، ماتم نوحہ خوانی وغیرہ کی تفصیلات سے ہمیں آگاہ فرمائیں۔ جناب مولانا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں حضرت حجت الاسلام والمسلمین ڈاکٹر سخاوت حسین صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ موقع فراہم کیا کہ میں آپ لوگوں کی خدمت میں ہوں، اور اسی طرح خاوری صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اپنے سینٹر میں دعوت دی۔ اسی کے ساتھ ساتھ قبلہ نے جو فرمایا ہے کہ یورپ میں عزاداری کے متعلق کچھ بات کی جائے، تو گزارش یہ ہے کہ یورپ میں عزاداری سید الشہداء تقریباً سن 60 سے ڈنمارک میں، باقی یورپ میں تو اس سے بھی پہلے عزاداری سید الشہداء تھی، اور 60 سے ڈنمارک میں عزاداری سید الشہداء ایک گھر سے اس کا آغاز ہوا، اور وہ گھر بھی ایک سید زادے کا تھا، سید مردان شاہ صاحب کا، جہاں سے عزاداری امام مظلوم کربلا کا آغاز ہوا۔ چند مومنین اکٹھے بیٹھ کر عزاداری سید الشہداء کیا کرتے تھے، اور یورپ کے اکثر ممالک کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ بر صغیر ہند و پاک کے بزرگ علماء وہاں تشریف لا چکے ہیں اور خطاب کر چکے ہیں۔ ان بزرگوں میں حضرت علامہ مفتی جعفر حسین رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل تھے، اور ایک لمبی فہرست ہے علماء کی جس کو یہاں ذکر کرنا جو ہے کیونکہ ٹائم بھی اتنا شاید نہیں ہے۔ تو عزاداری کے متعلق میں یہ گزارش کروں گا کہ یورپ کے ہر ملک میں تقریباً 2 اور 3 مقامات پر عزاداری ہوتی ہے۔ امام بارگاہیں موجود ہیں، مساجد موجود ہیں،
اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے یورپ کے ہر ملک میں موجود ہیں، حتیٰ بلغاریہ میں بھی عزاداری سید الشہداء ہوتی ہے، وہاں پر بھی مومنین موجود ہیں جو کہ پاکستان سے، اور مقامی مومنین کی تعداد بھی ماشاءاللہ چند ممالک میں، جس طرح اٹالیا ہے، اٹلی اور آسٹریا میں اور ہالینڈ میں، جرمنی میں، خود ڈنمارک میں بھی وہاں کے جو یعنی آپ کہہ سکتے ہیں یورپین لوگ مسلمان ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے مذہب اہل بیت کو قبول کیا، اور آج ان کے مراکز اور امام بارگاہیں موجود ہیں ان ممالک میں۔ اور تقریباً جو علماء کی تعداد ہے، جو میرا ایک اندازہ ہے، جو ہمارے علاقے میں یورپ میں موجود ہیں، انگلینڈ کو باہر اگر نکال دیا جائے، اردو بولنے والے علماء ہند و پاک سے جو تشریف لائے ہیں تقریباً 17 علماء موجود ہیں، اور عرب اور ایرانی علماء کو ملائیں تو 300 کے لگ بھگ علماء موجود ہیں۔ انگلینڈ میں بھی ماشاءاللہ تقریباً یہی مقدار ہے علماء کی وہاں پہ موجود ہے، اور ماتم، نوحہ، عزاداری روایتی جو طریقہ ہے ہمارا ہند و پاک کا، اس کے مطابق ماتم کیا جاتا ہے، نوحے، عزاداری سید الشہداء، اور علماء اکثر مقامات پر جو کہ قم یا کہ نجف اشرف کے پڑھے ہوئے ہیں وہ خطاب کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جلوس کے بارے میں آغا صاحب نے پوچھا ہے، تو یورپ کے تقریباً ہر ملک میں جلوس سید الشہداء عاشور کا جلوس ہوتا ہے، اور ڈنمارک کو یہ یعنی ایک اعزاز ہے کہ ڈنمارک میں عاشور کے دن ہی جلوس نکلتا ہے۔ شاید یہاں کے امریکہ میں بسنے والے ناظرین کو یہ پتہ نہ ہو کہ ڈنمارک میں یورپ اور امریکہ میں بھی اتنا بڑا جلوس نہیں ہوتا، جن کی تعداد 20,000 کے لگ بھگ ہوتی ہے، جو کوپن ہیگن شہر میں جلوس نکلتا ہے، اور عاشور کے دن ہی نکلتا ہے، چاہے وہ سردی ہو یا گرمی ہو، تو وہاں پر ماشاءاللہ مومنین کی کثیر تعداد، اور یہ 20,000 جو لوگ ہوتے ہیں ان میں زیادہ تر عرب لوگ ہیں، پاکستانی ہمارے بھائی جو ہیں وہ 2-2.5 ہزار کے لگ بھگ ہیں، اور افغانی ہیں، اور سب سے زیادہ عرب بھائیوں کی تعداد ہے۔ عراق اور لبنان سے جو لوگ وہاں آئے ہیں تو وہ جلوس میں شریک ہوتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ ذکر سید الشہداء ہر جگہ پہ، یورپ کے ہر ملک میں، ہر حصے میں، ہر جگہ پر کیا ہے موجود ہے۔ اور یہ ذکر جو ہے اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ یہ ذکر ایسا ہے کہ جو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ فرض کریں ایک آدمی کہے کہ میں اگر ہوں تو یہ ذکر ہو سکتا ہے ورنہ نہیں، یہ کبھی نہیں ہوا۔ سید الشہداء نے جو قربانی دی ہے کربلا میں، تو لہٰذا کوئی رہے یا نہ رہے ذکر سید الشہداء رہے گا، اور ذکر کو منانے والے اور ذکر کو قائم و دائم رکھنے والے انشاءاللہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ ایک مختصر داستان تھی جو کہ یورپ کے بارے میں، مزید اگر آغا صاحب کچھ پوچھیں گے تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بہت شکریہ جناب مولانا، ماشاءاللہ بہت ہی اہم معلومات ہمارے ناظرین و ناظرات کے لیے آپ نے مہیا فرمائی۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کریم آپ کو، دیگر علماء کو، عزاداران حسین کو، مومنین مومنات کو، اور شیعہ سنی مسلمانوں کو جو محبان اہل بیت ہیں زندہ ہو سلامت رکھے۔ قبل اس کے کہ ہم جناب خاوری صاحب سے کچھ پوچھیں، ایک کال آ رہی ہے، ہم کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، میں فرت عباس منزل بول رہا ہوں کنیکٹیکٹ سے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ جناب فرت عباس گوندل صاحب ہمارے ساتھ کنیکٹیکٹ سے موجود ہیں۔ آپ لبیک یا حسین میں المہدی ٹی وی پر لائیو ہیں۔ گوندل صاحب کیا سوال فرمانا چاہیں گے آپ؟ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے یہ پروگرام کا جو سلسلہ شروع کیا ہے بڑا اچھا ہے،
میں دو سوال ہیں میرے ذہن میں. جی ایک تو یہ ہے کہ آپ نے یہ بیک گراؤنڈ میں مولا امام حسین علیہ السلام کی ذریعہ ہے، یہ باقی ذریعوں سے مختلف ہے. باقی جگہ تو 4 کونے ہیں لیکن یہ کہ 6 کونے ہیں، یہ کیوں ہے؟ اور دوسرا، عزاداری سید الشہداء کے بارے میں آج کل پاکستان میں جو سلسلہ چل رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس عزاداری کو محدود کر دیا جائے ایک جگہ پہ یا ختم کر دیا جائے. تو اس کے بارے میں ذرا مدلل جواب دیں کہ لوگ اپنے شیعہ بھی یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہ محدود ہی کر دیا جائے. تو ذرا یہ اس بارے میں پلیز ہمیں گائیڈ کریں. بہت مہربانی. بہت شکریہ جناب فرت عباس گوندل صاحب، کنیکٹیکٹ سے آپ المہدی ٹی وی کے پروگرام لبیک یا حسین نمبر 4 میں شامل ہوئے. ہم سب سے پہلے تو آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے کہ آپ نے ہمارے اس لائیو پروگرام میں کال کی. آپ کے دونوں سوالوں کے جواب عرض کیے جاتے ہیں. پہلا سوال گوندل صاحب کا یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی جو ذریعہ مقدس ہے، اس کے 6 کونے 6 گوشے کیوں ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ذریعہ کے 4 گوشے تو امام حسین کے لیے ہیں، ایک کونا حضرت علی اکبر علیہ السلام کے لیے ہے اور ایک کونا حضرت علی اصغر علیہ السلام کے لیے ہے، کیونکہ یہ دونوں شہزادے آپ کے ساتھ ہی دفن ہیں. پائنتی میں علی اکبر علیہ السلام ہے اور سینے پر حضرت علی اصغر علیہ السلام ہے. دوسرا جو آپ نے سوال فرمایا کہ آج کل پاکستان میں عزاداری حسین کے جلوسوں پر پابندی یا ان کو محدود کرنے کی جو فکر چلی ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ یہ فکر تکفیری فکر رکھنے والے ابن تیمیہ کے پیروکاروں کی ہے. کوئی شیعہ یا سنی، کوئی مسلمان عزاداری حسین کے جلوس کو روکنے، رکوانے، محدود کرنے یا ختم کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. اگر منا کے اندر، عرفات میں، مزدلفہ میں جلوس نکل سکتے ہیں احرام کے ساتھ، منا والوں کے جو خواب تھا، تو تعبیر خواب کربلا والوں کے جلوسوں میں کیا قباحت ہو سکتی ہے؟ ویسے جلوسوں کے روٹس تو معین ہوتے ہیں، جیسے صفا و مروہ کا روٹ معین ہے سعی کرنے والوں کے لیے، تو حج وہاں مکمل نہیں ہو جاتا، بلکہ حج تو عرفات، مزدلفہ اور منا جا کر واپس آنے کے ساتھ مکمل ہوتا ہے. تو آپ نے محدود ہونے کی جو بات کی، وہ تو خود حج منا کی جو ہم تأسی کر رہے ہیں وہ محدود نہیں ہے. پھر قرآن میں لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، 6 پارہ جو شروع ہو رہا ہے وہ اسی سے ہو رہا ہے کہ اللہ مظلوم سے داد و فریاد، پروٹیسٹ، احتجاج کو پسند کرتا ہے. مظلوم کو تو حق دیا گیا ہے. آج اگر عزاداری حسین کے جلوس بند کیے جائیں تو کل یہ میلاد النبی کے جلوس بند کروائیں گے. جب یہ احتجاجی جلوس نکالتے ہیں تو مسجدوں میں پڑھی جانے والی نماز یہ روڈز پر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ پاکستان قائد اعظم نے بنا کر دیا جو خود عزادار حسین تھے. پاکستان میں حبیب بینک والوں نے اپنا پیسہ لگایا جو خود عزادار حسین تھے. راجہ محمود آباد کی دولت لگی جو خود عزادار حسین تھے. پاکستان میں پابندی لگانے والے یہ سوچیں، ابھی مولانا نے کہا یورپ میں 20,000 کا جلوس نکلتا ہے، وہاں تو پابندی نہیں لگائی جاتی. ابھی میں مانچسٹر سے ہو کے آ رہا ہوں، 4,000 کا مجمع تھا، وہاں تو کوئی پابندی نہیں لگی، بلکہ اہل سنت نے اپنے تمام ریستوران کے اوپر لکھ دیا کہ آج کوئی پیسہ نہ دے، آج سب کھانا کھائیں نیاز حسین سمجھ کر، اور چائے پانی پیئیں سوڈا وغیرہ سبیل غازی سمجھ کر. امریکہ کے اندر تو کوئی لائسنس لینے کی ضرورت نہیں ہوتی،
صرف پولیس کو مطلع کیا جاتا ہے کہ یہ روٹس ہیں. تو اگر بلاد مغرب میں جلوس نکل سکتے ہیں عزاداری حسین کے، تعزیت کے جلوس ہیں، یزید کے مظالم کے خلاف پروٹیسٹ کے جلوس ہیں، تو مملکت خداداد جس کو بنایا گیا تھا بنا لا الہ کی وجہ سے، لا الہ کی وجہ سے، اس میں بنا لا الہ کے جلوس پر کیسے پابندی لگائی جا سکتی ہے؟ قبل اس کے کہ اور سوال آئے، میں جناب خاور علی خاوری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ذرا بتائیں ہمارے ویورز کو کہ المہدی سینٹر میں، نیو یارک میں، نیو جرسی میں، کنیکٹیکٹ وغیرہ میں عزاداری حسین علیہ السلام کس طرح ہوتی ہے؟ جناب خاور علی خاوری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، السلام علیکم. علیکم السلام. سب سے پہلے تو ہم مولانا جو ڈنمارک سے تشریف آئے ہیں ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور قبلہ مرید حسین قبلہ نقوی صاحب، اور جو قبلہ نے فرمایا ہے کہ عزاداری کے متعلق، تو الحمدللہ امریکہ میں اس سلسلے میں بہت دیر سے کام شروع ہوا تھا، بہت عرصے سے شروع ہوا، جب یہاں پہ چند مومنین تھے اور ان کی کاوشوں سے مجالس کا سلسلہ شروع ہوا، اور آج بڑھتے بڑھتے الحمدللہ یہاں پہ نیو یارک میں جلوس کا باقاعدہ عاشور کا جلوس ہوتا ہے، چیلم کا ہوتا ہے، اور جلوس عاشور کے اسیران کربلا کی یاد میں ایک جلوس ہوتا ہے جو بھی ریسنٹلی ہوا. تو الحمدللہ جو عزاداری ہے یہ بیک بون ہے شیعت کی، اور اس سلسلے میں علماء کرام کے ہم بے حد مشکور ہیں کہ جنہوں نے یہ عزاداری اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر یہاں تک ہمیں پہنچائی. تو ہم دعا گو ہیں کہ خدائے بزرگ و برتر انشاءاللہ اس سلسلے میں، اور تمام ائمہ، اور اس سلسلے میں ہم یہ ایمان رکھتے ہیں امام زمانہ علیہ السلام کی ہم پہ سایہ شفقت ہے، اور یہ سلسلہ کوئی نہیں روک سکتا اس کو. اگر کوئی سوچتا ہے تو وہ خام خیالی ہے اس کی، کیونکہ یہ عزاداری حسین یہ جناب سیدہ کی حسرت ہے اور اس کو کوئی نہیں روک سکتا. تو الحمدللہ اس سلسلے میں المہدی ٹی وی جو ہے وہ اپنی پوری، ابھی یہ شروع ہوا اس کے باوجود پوری کاوش کر رہا ہے کہ اس سلسلے کو مزید تقویت دینے کے لیے اپنے تمام وسائل بروئے کار لا رہا ہے. اور اس سلسلے میں قبلہ کعبہ حجت الاسلام ڈاکٹر مولانا سخاوت حسین سندرالی صاحب کی کاوشیں قابل تعریف ہیں کہ انہوں نے وسائل کی کمی کے باوجود المہدی ٹی وی کا ارینج کیا، اور یہ المہدی ٹی وی اپنی پوری توانائی سے اس کو آگے لے کے چل رہا ہے. انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم تمام ناظرین سے بھی یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ جس طرح بھی ممکن ہو اس ٹی وی کو آگے بڑھانے میں مالی تعاون فرمائیں، اور ہم آپ کو اس کا باقاعدہ جو بھی آپ ہدیہ دیں گے کیش کی صورت میں، چیک کی صورت میں، اس کا ہم آپ کو رسید باقاعدہ، وہ ایک پورا سلسلہ ہے. تو یہی ناظرین سے درخواست ہے کہ پلیز آپ اس سلسلے میں مدد کیجیے، اور ہم عزاداری کے جو ہے سلسلہ اس کو انشاءاللہ آگے بڑھانے میں المہدی ٹی وی اپنی تمام تر توانائیاں صرف کرے گا. اب میں قبلہ صاحب سے بہت شکریہ. ناظرین، آپ المہدی ٹی وی سے لائیو پروگرام لبیک یا حسین نمبر 4 ملاحظہ فرما رہے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، پہلے ہم یہ کال لے لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی فرمائیے، کون صاحبہ اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میرا نام ہے ہدیہ ملک اور میں نیو جرسی سے بول رہی ہوں، اور میرا سوال ہے آج کے دور میں عزاداری مستحب ہے یا واجب ہے؟ بہت شکریہ ہدیہ ملک، آپ نے ہمیں کال کی لبیک یا حسین نمبر 4 میں، اور بہت ہی خوبصورت آپ نے سوال کیا ہے کہ عزاداری حسین علیہ السلام آج کے دور میں مستحب ہے یا واجب ہے. تو پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ عزاداری حسین علیہ السلام سنت رسول ہے،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کی ولادت پر باقاعدہ مجلس پڑھی، خود بھی گریہ کیا، علی و بطول و حسن نے بھی علیہ السلام گریہ فرمایا۔ پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ جب عاشور کا دن ہوا تو میں نے عالم رؤیا میں رسول کو دیکھا، جن کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے، سر میں خاک تھی، سر پہ امامہ نہیں تھا، پاؤں میں نالین نہیں تھی، گریبان چاک تھا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا حلیہ بنایا ہے؟ کہا ام سلمہ میرا حسین کربلا میں شہید ہو گئے۔ ام سلمہ کہتی ہے میں نے آپ کی ریش اطہر میں بھی خاک کربلا دیکھی۔ تو گویا یہ سنت رسول ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا خود وہ واحد حرم رسول ہے جو شہادت عظمیٰ کے وقت حیات تھی۔ آپ عزاداری کا جلوس، احتجاجی جلوس، ماتمداری کرتے ہوئے روضہ رسول پر لے کر گئیں۔ گویا ذکر حسین علیہ السلام، مجلس حسین علیہ السلام، یہ سنت رسول، سنت زوجہ رسول، اور ماتم نوحہ خوانی سنت و سیرت امام زین العابدین سیدہ زینب و دیگر اسیران کربلا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمت دے، توفیق دے کہ ہم عزاداری امام حسین علیہ السلام کو گھر گھر پہنچا سکیں۔ ناظرین و ناظرات، اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے عزیز دوست جناب حجت الاسلام مولانا غلام حسین اسدی صاحب قبلہ نے، جو جامعہ علمیہ ڈیفنس کراچی میں سینئر استاد ہیں، حوزہ علمیہ قم کے فارغ التحصیل ہیں، اور انتہائی متقی پرہیزگار، اپنے زمانے کے بہت ہی زاہد طلبہ میں سے تھے، اور آج بطور عالم دین وہ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ پہلے تو میں ان کو اپنے پروگرام میں اور امریکہ میں ویلکم اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور پھر میں ان سے گزارش کروں گا کہ مولانا غلام حسین اسدی صاحب اپنے دورہ امریکہ کی تفصیل بتائیں، اور عزاداری حسین علیہ السلام کے بارے میں ملک سے باہر ان کے کیا تجربات ہیں بیان فرمائیں۔ جناب مولانا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاہ۔ میں قبلہ و کعبہ ڈاکٹر صحابت حسین صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع فراہم کیا المہدی سینٹر میں، اور اپنی زیارت کا شرف بخشا۔ عزاداری سید الشہداء یقیناً ہماری شرح حیات ہے۔ ہم عزاداری حسین علیہ السلام کی وجہ سے زندہ ہیں۔ یہ عزاداری جناب آدم علیہ السلام نے کی ہے، جناب نوح نے کی ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام، ہر نبی نے کی ہے، ہر وسیع نے کی ہے، پاک پیغمبر نے کی ہے، مولا کائنات نے، جناب سیدہ نے، ہمارے ہر امام نے، ہمارے چوتھے امام نے بے مثال عزاداری کی ہے۔ 40 سال تک حضرت نے اپنے بابا کا غم منایا۔ ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام نے باقاعدہ اس عزاداری کی بنیاد رکھی اور سید الشہداء کی غم میں گریہ کیا۔ عزاداری سید الشہداء کا فلسفہ اور حکمت کیا ہے؟ اس عزاداری سید الشہداء یہ وہ عظیم معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ جس طرح کہ قرآن مقدس کلام الہی جو ہے یہ معجزہ ہے، قیامت تک باقی رہے گا، اسی طرح سید الشہداء کی عزاداری بھی قیامت تک باقی ہے، اس لیے کہ مولا حسین علیہ السلام نے یہ جو عظیم کارنامہ انجام دیا ہے، یہ حضرت نے اللہ کے دین کو بچانے کے لیے، قرآن کے احکام کو بچانے کے لیے، انسانیت کو درس دینے کے لیے، انسانیت کی حفاظت کے لیے یہ سب کچھ
حضرت نے ایک کارنامہ انجام دیا ہے، لہذا یہ قیامت تک باقی رہے گا۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اگر ہم واقعی چاہتے ہیں اس دار دنیا میں عافیت میں رہیں، سلامتی میں رہیں، حفظ و امان میں رہیں، تو پھر پاک پیغمبر کی سنت پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور اس عزاداری میں ہمیں تمام مسلمانوں کو برابر شریک ہونا چاہیے۔ اسی طرح جس طرح کہ 10 ذی الحج کو ہم جناب ابراہیم علیہ السلام کی یاد مناتے ہیں، اور چونکہ یہ مولا حسین علیہ السلام ذبح عظیم کے مصداق ہیں، لہذا تمام مسلمانوں کو چاہیے روز عاشوراء بھی عزاداری سید الشہداء میں شرکت کریں تاکہ اجر رسالت ادا ہو جائے۔ اسی کے ساتھ بہت شکریہ، ماشاءاللہ جناب مولانا۔ میں ایک چیز آپ کی بات کو بڑھاتے ہوئے اضافہ کروں گا جو آپ نے فرمایا۔ ارشاد۔ ایک بھائی نے سوال کیا تھا ملک صاحب نے کہ لوگ پاکستان میں ہمیں یہ یعنی درس دینا چاہتے ہیں کہ ہم عزاداری سید الشہداء کو اور جلوس ہائے عزا کو محدود کر دیں اپنے گھروں تک، امام بارگاہوں تک۔ تو ان سے میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک پاکستان میں سیاسی لیڈر مر جائے تو اس کی عزاداری تو سڑکوں پہ ہو سکتی ہے، اس کے لیے ماتم بھی ہو سکتا ہے، جلوس بھی نکالے جا سکتے ہیں، تو کیا وہ شخصیت جو محسن انسانیت ہے، جو ہر انسان کا محسن امام حسین علیہ السلام، کیا اس کا حق نہیں ہے کہ امام عالی مقام کا جلوس نکالا جائے اور عزاداری کی جائے اور سڑکوں پہ آیا جائے؟ اسی طرح کرسچین جب دھماکہ ہوتا ہے چرچ میں تو وہ بھی غلط ہے اور نہیں ہونا چاہیے، مارے جاتے ہیں تو وہاں ہمارے سیاستدان پہنچ جاتے ہیں اور وہاں تعزیت پیش کرتے ہیں اور وہاں پریس کانفرنس ہوتی ہے، تو وہ سارا کچھ ہو سکتا ہے۔ اور خود ان تکفیریوں کا کوئی مر جائے تو اس کے بھی جلوس نکالتے ہیں، سڑکوں پہ آتے ہیں، لیکن سید الشہداء نواسہ رسول اصل میں ان کو امام حسین سے دشمنی نہیں، رسالت مآب سے دشمنی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کے دشمن ہیں۔ اور حقیقتاً ان کے بڑے بھی کہتے تھے کہ اگر اللہ ہمیں مہلت دے تو ہم اس عربی کا نام اذان سے نکال دیں گے۔ تو یہ وہی لوگ ہیں اور اسی خاندان سے یہ تعلق رکھتے ہیں، اور یہ اپنے ذہنوں سے فکر نکال دیں کہ عزاداری سید الشہداء کو محدود کر دیں گے یا عزاداری کو بند کر دیں گے۔ جب تک بھی ایک فرد بھی حسینی دنیا میں ہے، عزاداری سید الشہداء اور جلوس ہے عزا کو کوئی نہیں روک سکتا اور نہ ہی ان کو کوئی بند کر سکتا ہے۔ تو کیا خوب وہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کا ایک جملہ ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ یعنی یہ ماتم عزاداری امام بارگاہوں کے اندر کی جائے تو ماتم بہر کیوں کرتے ہیں، تو امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے ایک خوبصورت جملہ فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ یہ ماتم وقت کے یزید کے منہ کے اوپر تماچا ہے، یزید امام بارگاہ میں نہیں رہتا، ہم سڑکوں پہ یزید کو تلاش کرتے ہیں جہاں ملے تاکہ ہم اس کو تماچا رسیو کریں۔ تو لہٰذا آج یہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ ہم یہ کریں۔ وہ لوگ جو کہ بنی امیہ کی نسلوں سے ہیں اور اس خانوادہ سے ہیں، ان کے بڑے حجاج بن یوسف جیسے لوگ بھی عزاداری سید الشہداء کو لوگ اپنے ہاتھ کٹوا کے، لوگ اپنے پاؤں کٹوا کے امام کی زیارت پہ گئے۔ تو آج اس زمانے میں جو زمانہ ترقی کا ہے، اور جس طرح قبلہ نے فرمایا کہ یورپ، امریکہ، کینیڈا میں یہاں کوئی لائسنس نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم یعنی پہلے سے لائسنس ہو اور پھر ہم جلوس نکالیں، یہاں پولیس کو اطلاع کرنی پڑتی ہے۔ اگر ان ملکوں میں جلوس نکالا جا سکتا ہے تو ہمارا ملک جو اسلام کے نام پہ بنا ہے، امام حسین علیہ السلام نے اسلام کی بقا کے لیے قربانی دی ہے۔ آج اگر آذانیں ہیں، مساجد ہیں، جو کچھ ہے وہ امام حسین کا صدقہ ہے۔ اگر امام علی مقام قربانی نہ دیتے تو یہ مساجد، اذانیں، یہ چیزیں جو آج مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہیں، اور یہ سب کی سب چیزیں نہ ہوتی۔ کربلا میں نواسہ رسول نے یہ ثابت کیا کہ میں اپنے آخری فرزند علی اصغر کا گلا بھی کٹوانے کے لیے تیار ہوں، لیکن دین خدا پہ میں کوئی
سودا بازی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو آج شیعیان حیدر قرار اور مسلمانان جہان جن کے قلوب میں امام حسین بستا ہے، وہ بھی یہ سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ وہ محدود ہو جائیں، وہ اپنا خون دینے کے لیے تیار ہیں۔ جو اپنا خون نکال سکتے ہیں، جو عزاداری میں اتنا پیسہ خرچ کر سکتے ہیں، جو وقت دے سکتے ہیں، کیا ان کو تم بند کر سکتے ہو؟ یہ ان کی خام خیالی ہے، اور انشاءاللہ یہ کبھی بھی ہم پاکستان میں پاکستانی پہلے ہم یہاں رہتے ہیں، اور ان ممالک میں رہ کر بھی ہمارا ایک فرض ہے ہم ان ممالک کے قوانین کا، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ان سے تو پھر کافر اچھے ہیں جو ہمیں اجازت دیتے ہیں، جو عزاداری کی جو آزادی ہے یہاں پہ ہمیں، تو یہ کیسے مسلمان ہیں کہ جو نواسہ رسول کے جلوس کو روکنا چاہتے ہیں؟ یہ یعنی ذوالجناح کو یہی گھوڑے سارا سال سڑک پہ رہتے ہیں تو ان کو کچھ نہیں ہوتا، جب ان پہ کپڑا ڈال کے امام حسین کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے پھر تکلیف ہو جاتی ہے۔ یہ پرچم سارا سال لگے رہتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، جب حضرت عباس کا نام آتا ہے ان کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ یعنی ان کو دشمنی ہے خود رسول اللہ سے اور رسول اللہ کے خانوادہ سے۔ لہذا یہ اپنے آپ پہ بیٹھ کر کبھی اپنے لیے سوچیں، دیکھیں کس سے دشمنی کر رہے ہیں اور کس کے پاس جانا ہے، قیامت والے دن کس نے شفاعت کرنی ہے؟ اسی رسول کو منہ دکھانا ہے کہ جس کے نواسے کا جلوس روک رہے ہیں، جس کے نواسے کے جلوس میں آنے والے عزاداروں پہ پتھر برسائے جا رہے ہیں، جن کو مارا جا رہا ہے پاکستان میں۔ تو لہٰذا یہ سوچ لیں کہ یہ پاکستان کوئی کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہے کہ کوئی ہمیں بند کر دے گا اور عزاداری کو ختم کر دے گا۔ بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ ناظرین ناظرات، آپ نے ملاحظہ فرمایا المہدی ٹی وی کے پروگرام لبیک یا حسین نمبر 4 میں مولانا غلام حسین اسدی صاحب اور مولانا مرید حسین نقوی صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں ماضی، حال اور استقبال کی عزاداری کی نقشہ کشی فرمائی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء نے قبل از واقعہ کربلا امام حسین پر گریہ کیا ہے۔ حضور پاک، مولا علی، بی بی پاک اور امام حسن نے قبل از واقعہ کربلا امام حسین پر گریہ فرمایا ہے، تو بعد از واقعہ کربلا کیسے جائز نہ ہوگا؟ اور پھر یہ بہت خوبصورت تعبیر ہے۔ ہم ذرا ایک کال لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس سلسلے گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ میں محمد چٹھا بروکلین نیو یارک سے کر رہا ہوں۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ شہدائے کربلا میں جب یہ واقعہ ہوا اس کے بعد سب سے پہلے کس نے جلوس نکالا اور کہاں نکالا؟ بہت شکریہ جناب محمد نذیر چٹھا صاحب بروکلن نیو یارک سے ہمارے ساتھ موجود ہیں لائیو، اور وہ سوال کر رہے ہیں کہ واقعہ کربلا کے بعد پہلا جلوس عزاداری کا کس نے نکالا؟ تو جواباً عرض ہے سب سے پہلا جلوس حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نکالا، جو حضرت ام البنین علیہ السلام کو اور دیگر خواتین بنی ہاشم کو لے کر روضہ رسول پر گئیں، وہاں پر گریہ ہوا، وہاں پر نوحہ خوانی ہوئی، وہاں پر ماتم ہوا۔ اس کے بعد جو جلوس تھے وہ جناب زینب علیہ السلام جب واپس تشریف لائیں تو آپ تشریف لے گئیں اپنے نانا کی زری پر، اپنی اماں کی قبر پر، اپنے بھائی کی قبر پر۔ یہ باقاعدہ جلوس تھا عزاداری کا۔ جو مجلس ہوئی تھی اس جلوس کی وہ یزید کے زندان کے ملحقہ کمرے میں ہوئی تھی۔ جب خاندان عصمت و طہارت کی بیویوں کو رہا کیا گیا تو بی بی زینب نے سب سے پہلے جناب سجاد علیہ السلام سے کہا کہ بیٹا یزید سے کہیے کہ ایک حجرہ خالی کرا دے تاکہ ہم اپنے بھیا کی مجلس و ماتم کر لیں۔ پھر وہاں سے یہ کاروان بی بی سکینہ رقیہ علیہ السلام کی قبر پہ آیا، یہ جلوس تھا عزاداری کا، اور پھر وہاں سے نجف اشرف گئے، اپنے بابا کو جا کے پرسہ دیا، اور پھر 3 دن تک 40 کے بعد 40 کے موقع پر کربلا میں مجلس و نوحہ و ماتم ہوا۔ تو یہ
जुलूस इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने निकलवाया, बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने निकलवाया, और यही जुलूस हम समझते हैं सुन्नत है इमाम सज्जाद, बीबी ज़ैनब और असीरान करबला की। जहां तक आपने ये मुलादा फरमाया, जनाब मौलाना मुरीद हुसैन साहब ने इरशाद फरमाया कि पाकिस्तान में जुलूस नहीं रुक सकते, ये बिल्कुल दुरुस्त है। ज़ियाउल हक जब मरा तो जरा क्लिप देखें यूट्यूब पे, उनके बेटे और बेटियों ने हाल बेहाल किया। ज़ियाउल हक के मरने पे जुलूस तकफीरियों ने निकाला और वहां पर सरो सूरत को पीटा। अगर एक ऐसे शख्स के मरने पर जुलूस निकल सकता है कि जो बाकायदा गैर मुल्की फंड लेकर और डायरेक्शन लेकर हमारे मुल्क को मक्तल बना गया, जिसने हमारे मुल्क में फिरकवारियत शुरू की और लिसानी तासुबात की आग जलाई, तो नवासे रसूल जिसने दीन बचाया, कुरान बचाया, मस्जिद बचाई, खाना काबा बचाया, जिसने नबूवत बचाई, तौहीद का अकीदा बचाया, उस नवासे रसूल के लिए अज़ादारी को कैसे महदूद किया जा सकता है? महदूद करने वाले दहशतगर्दी को महदूद करें, महदूद करने वाले काफिर काफिर के नारों को महदूद करें, महदूद का नारा लगाने वाले गैर मुल्की फंड न ले, गैरत करें, अज़ादारान हुसैन की तरह अपने खून पसीने की कमाई से जुलूस निकालें और मजालिस से हुसैन करें। दूसरों के पैसों के ऊपर दूसरों की फिक्र को अपने मुल्क में राइज करना और अपने हम वतनों को कत्ल करना, यह कहां की शराफत है? मैं जनाब मौलाना गुलाम हुसैन असदी साहब से कहूंगा कि वो कुछ और इरशाद करें। इतने में कोई कॉल आएगी तो हम कॉल भी ले लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ाहिर है मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं वो तमाम मुसलमानों के लिए एक ज़रिए निजात हैं, हिदायत का ज़रिया हैं, इसलिए कि अज़ादारी सैयदुल शुहदा हमारे लिए एक अजीम दर्सगाह है। तमाम मुसलमान अगर इस अज़ादारी में शिरकत करें, पाक पैगंबर को अपने फर्जंद, अपने अर्जुमंद का पुरस्कार देना चाहिए, और इस अज़ादारी से हमारी ज़हर हमारे अकीदे की इस्लाह होती है, हमारे अमल किरदार की इस्लाह होती है। ये हुसैनी दरसगाह है, हमारे किरदार की इस्लाह होती है। और मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये अजीम कारनामा जो अंजाम दिया है, इसका फलसफा और इसकी हिकमत यही है कि चूंकि आपके दौर में एक फासिक और फाजिर आपसे बैत का मुतालबा कर रहा था, और ज़ाहिर मौला हुसैन मासूम हस्ती हैं, हुज्जत खुदा हैं। मासूम हुज्जत खुदा जो है वो फासिक की बैत नहीं कर सकते, जैसे कि खुद हज़रत फरमाते हैं ला युबायु मिसली मिसला, उस जैसे का मुझ जैसा जो है बैत नहीं कर सकता। और याद रखें, अगर मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैत कर लेते तो हजरत की फकत बैत ना होती, बल्कि 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बैत होती। लिहाजा मौला हुसैन ने बैत न करके फकत अपनी जात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया, बल्कि 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिशन को बचाया है। और ज़ाहिर है वो फासिक फाजिर तो यही चाहता था कि पाक पैगंबर ने जो चीज़ें हलाल की वो उसको हराम कर रहा था, जो हराम थी उनको हलाल कर रहा था। और इमाम मासूम जो है वो मुहाफ़िज़ इस्लाम होता है, मुहाफ़िज़ कुरान होता है, मुहाफ़िज़ शरीयत होता है, पाक पैगंबर के दीन को बचाने वाला होता है। लिहाजा मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस मौके पे उसकी बैत का इनकार कर दिया और गोया कि 1,24,000 अंबिया के मेहनत को बचा लिया। यही वजह है कि ज़ियारत वारिसा में फर्जंद ज़हरा पर हम इस तरह सलाम पढ़ते हैं, ऐ आदम सफ़ीउल्लाह के वारिस हमारा सलाम, ऐ नूह नजीउल्लाह के वारिस हमारा सलाम, ऐ इब्राहिम खलीलुल्लाह के वारिस हमारा सलाम, ऐ मूसा कलीमुल्लाह के वारिस हमारा सलाम, ऐ ईसा रूहुल्लाह के वारिस हमारा सलाम, ऐ इब्ने मुस्तफ़ा, ऐ इब्ने मुर्तज़ा हमारा सलाम, ऐ इब्ने खदीजा कुबरा हमारा सलाम, ऐ फातिमा ज़हरा के लख्त जिगर हमारा सलाम।
بے شک اپنے صحرائے کربلا میں نماز والی عبادت کو قائم کر دیا اور زکوٰۃ والی عبادت کو انجام دیا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ آپ نے انجام دیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، پھر انشاءاللہ ہم سلسلہ گفتگو جاری رکھیں گے۔ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، ہمارا نمبر اسکرین پہ موجود ہے، آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی سوال ہو لبیک یا حسین کے چوتھے سلسلے میں، آپ المہدی ٹی وی سے ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، میرا نام ظفر اقبال ہے، میں بروکلن نیو یارک میں رہتا ہوں۔ میرے چھوٹے چھوٹے دو سوال ہیں۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ سید الشہداء امام الانبیاء سیدنا حسین سلام اللہ علیہ کے ساتھ جام شہادت نوش کرنے والے کتنے تعداد تھی؟ نمبر دو کہ یہ جو جلوسوں پر پابندی لگائی جا رہی ہے یا جو لوگ لگوانا چاہتے ہیں، میں رسومت سے تعلق رکھتا ہوں، میرے یہاں تک یاد ہے کہ ہمیں سب مل جل کر اہل سنت اور شیعہ یہ جلوس نکالتے رہے ہیں اور عزاداری ادا کرتے رہے ہیں۔ تو اس کے بارے میں ذرا بتائیں کہ یہ کن لوگوں کو ان پر پابندی کے لیے ہے اور عید میلاد النبی کے جلوسوں پر بھی پابندی لگانا چاہتی ہے۔ بہت شکریہ جناب ظفر اقبال صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں بروکلن سے، جن کا تعلق مسلک اہل سنت سے ہے، اور انہوں نے کال کر کے دو سوال کیے ہیں۔ پہلا سوال یہ فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جو فرزند امام الانبیاء اور سید الشہداء ہیں، ان کے ساتھ کل کتنے انصار شہید ہوئے، کل شہداء کربلا کتنے تھے؟ تو جواباً عرض ہے کہ 72 شہداء تو مشہور ہیں جو سپیدہ سحر بلکہ صبح کے بعد روشنی میں شہید ہوئے، اور 50 وہ شہید ہیں جو عمر ابن سعد کے پہلے حملے کے وقت شہید ہو گئے، جو خیام حسینی کی حفاظت پر مامور تھے۔ تو اس طرح کل تعداد 122 بنتی ہے۔ یہی تعداد امام حسین علیہ السلام کے روضے پر بھی درج ہے۔ اگر آپ امام حسین علیہ السلام کے روضے پہ تشریف لے جائیں تو یہ تعداد درج ہے۔ 8 شہداء ایسے ہیں کہ جو بعد میں تقریباً 1 سے 2 سال کے درمیان اپنے اپنے وطن میں جا کر شہید ہوئے۔ تو اگر ٹوٹل تعداد لکھی جائے تو ہم لکھیں گے کہ 130 شہداء کربلا تھے جو شہید ہوئے۔ دوسرا سوال بلکہ کامنٹس ہیں، مجھے بے حد خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے سنی بھائی ظفر اقبال نے یہ کامنٹس دیے ہیں کہ ہم اہل سنت یہ چاہتے ہیں کہ عزاداری حسین علیہ السلام کے جلوس نکلتے رہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ عید میلاد النبی کے جلوس بھی نکلتے رہیں۔ اب یہ کون لوگ ہیں کہ جو عزاداری امام حسین علیہ السلام کے جلوسوں پر پابندی کے دعوے کر رہے ہیں اور مطالبے کر رہے ہیں؟ محترم ناظرین و ناظرات، یہ حق اور سچ ہے کہ ساؤتھ امریکہ میں 1435 ہجری کے عاشور کے دن اس سال 2013 میں جو جلوس نکلا ہے عزاداری حسین کا، جو ہر سال نکلتا ہے، اس میں ایک شیعہ شامل نہیں تھا، ایک سنی شامل نہیں تھا۔ وہ جلوس عیسائیوں کا جلوس تھا اور ہندوؤں کا جلوس تھا، اور یہ جلوس ہمیشہ نکلتا ہے۔ 1995 سے تو میں جانتا ہوں، میرے پاس 1995 کی باقاعدہ ایک مووی موجود ہے جو میرے حوزہ علمیہ قم کے ایک شاگرد نے، جو وہاں بغرض تبلیغ گئے تھے، مجھے ارسال کی تھی۔ تو امام حسین علیہ السلام کی عزاداری شیعہ اور سنی میں محدود نہیں رہی، بلکہ علامہ قنطوری رحمت اللہ علیہ ہند میں ایک مجلس کرتے تھے عاشور کے دن، اور اس مجلس میں جو عصر کے وقت ہوتی تھی چائے سرو کرتے تھے۔ ایک سال انہوں نے اپنے ہمسائے سے کہا، جن کی چائے کی دکان تھی،
اور وہاں مسلمان چائے بناتے تھے اور مالک ہندو تھا کہ میرے پاس اس وقت گنجائش نہیں، سوئم والے دن تمہارے پیسے میں چائے کے ادا کر دوں گا۔ مجلس ہو گئی، چائے آ گئی، سوئم کے دن جب وہ پیسے دینے گئے تو ہندو دکاندار کا بیٹا موجود تھا جس نے بتایا کہ ہمارے باپ کل مر گئے اور دفن ہو گئے، اور انہوں نے کل رات کو خواب میں آئے تھے اور مجھ سے کہتے تھے کہ علامہ سے سبیل غازی نیاز حسین کی چائے کے پیسے نہ لینا، میری اس انویسٹمنٹ کی وجہ سے بخشش ہو گئی ہے۔ علامہ قنطوری رحمت اللہ علیہ نے خود اس واقعے کو اپنی کتاب میں درج فرمایا ہے۔ تو آپ ذرا ملاحظہ کریں، یہاں ہندوستان جائیں، وہاں پر ہندوؤں کے ماتمی جلوس ہیں، سکھوں کے جلوس ہیں۔ یہ کس قسم کے مسلمان ہیں جو ہندوؤں، سکھوں، کرسچن، یہودیوں، داہریوں، لا مذہبوں سے بھی پست ہیں، کہ جو نواز رسول کی عزاداری پر پابندی لگوانا چاہتے ہیں اور غنڈوں کے جلوس نکلتے رہے۔ ملک کو لوٹنے والے سیاسی غنڈے جس گلی کوچے میں چاہے جلوس نکالیں، اور شہید اعظم کے جلوسوں پر پابندی لگائی جائے۔ انشاءاللہ نہ پابندی لگ سکے گی، نہ پہلے لگ سکی ہے۔ اگر عزاداری حسین کے جلوسوں پر یزید پابندی نہ لگا سکا، عبید اللہ ابن زیاد انہیں بند نہ کر سکا، شمر اور عمر سعد بند نہ کر سکے، حسن البکر اور صدام بند نہ کر سکا، بحرین کا خلیفہ عزاداری نہ روک سکا، شام کے اندر سعودی عرب والے عزاداری نہ روک سکے، بلکہ قطیف اور احساء کے اندر سعودی فرمان روا آج تک عزاداری نہ روک سکے، تو پاکستان میں کون ہے جو عزاداری کو روک سکے گا؟ پاکستان کی قوم بڑی غیور ہے، پاکستان کے مسلمان بڑے شریف ہیں، ان غنڈوں کے ہتھ کنڈوں میں نہیں آئیں گے جن کے بزرگوں نے کافر اعظم کہا تھا قائد اعظم کو، اور جنہوں نے پاکستان کی تشکیل کی مخالفت کی تھی، اور جو کانگریس کے ساتھ مل گئے تھے، انہوں نے بنیاد پاکستان ہلانے کی کوشش کی تھی۔ آج وہی چاہتے ہیں کہ کسی ذریعے سے مملکت خداداد کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا جائے، پاکستان کی سرحدوں کو، پاکستان کی جڑوں کو۔ امام حسین علیہ السلام کی پاک عزاداری کی آبیاری کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ عزاداری کا چراغ ہمیشہ جلتا رہے گا۔ بہت شکریہ ظفر اقبال صاحب۔ اس سے قبل ہمیں ایک اور اہل سنت ابن ابراہیم صاحب نے کال کی تھی، جن کی کال ڈراپ ہو گئی تھی۔ اگر وہ دوبارہ ہمیں مل سکیں تو ہم ان کو شامل کریں گے۔ اس وقت تک میں مولانا مرید حسین صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مزید اپنے مشاہدات سے اختصار کے ساتھ ہمارے ناظرین و ناظرات کو مطلع فرمائیں۔ جس طرح مولانا اسدی صاحب نے ابھی فرمایا کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، تو امام عالی مقام نے جب امام علیہ السلام کو حاکم مدینہ نے طلب کیا تو امام علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا کہ تم کس سے بیعت لینا چاہتے ہو؟ تجھے پتہ ہے کہ ہم نبوت کے اہل بیت ہیں، ہم معدن الرسالہ ہیں، یعنی رسالت کی کانیں ہیں ہم، یعنی رسالتیں ہمارے گھر سے بنی ہیں، تو گویا تو رسالتوں سے بیعت لینا چاہتا ہے، نبوتوں سے بیعت لینا چاہتا ہے۔ تو لہٰذا امام عالی مقام نے ایک واضح پیغام دیا جو آج تک یہ پیغام موجود ہے، اور آج جو بھی فکر حسینی رکھتا ہے وہ یزیدیوں کی بیعت نہیں کر سکتا۔ جو فکر حسینی رکھتا ہے وہ جلوس ہائے عزا میں شریک ہوگا، جو فکر حسینی کا حامل ہے وہ عزاداری سید الشہداء کو اسی طرح منائے گا جس طرح منانے کا حق ہے۔ جو فکر یزید اور یزیدیت رکھتے ہیں وہ عزاداری کی مخالفت کریں گے، وہ عزاداری کو بند کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو لہٰذا یہ عزاداری کسی کی دی ہوئی نہیں ہے، کسی کی دین نہیں ہے، یہ عزاداری ایک ایسا معجزہ الہی ہے، قیامت تک رہے گا، اور اس معجزہ الہی کو کوئی بندہ اس کو ہم سے لے نہیں سکتا۔
چھین نہیں سکتا۔ اس عزاداری کے لیے ہم نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، اس عزاداری کے لیے ہم نے اپنے علماء کو، ہم نے اپنے ڈاکٹروں کو، ہم نے اپنے وکلاء کو، ہم نے اپنے عزادار اور ماتمیوں کو شہید کروایا ہے۔ اس عزاداری کے لیے پاکستان میں ہم نے علامہ شہید عارف حسین حسینی جیسی شخصیت کو ہم نے قربان کیا ہے۔ تو لہٰذا یہ عزاداری، یعنی ہمیں تو لے سکتے ہیں دنیا سے، لیکن عزاداری نہیں لے سکتے جب تک پاکستان کا وجود، ہمیں پاکستان عزیز ہے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ پاکستان کا وجود قائم رہے گا۔ اس کو بنایا بھی، جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا ہے، بنایا بھی ہم نے تھا اور باقی بھی ہم رکھیں گے، اور وجود قائم رہے گا، اور انشاءاللہ تظہور قائم آل محمد یہ عزاداری بھی رہے گی، اور یہ ایک امانت ہے، ہم امام زمانہ کے سپرد کریں گے، ہم یہ عزاداری امام کے حوالے کریں گے کہ ہم اس میراث کو یہاں تک لے آئے ہیں، فرزند رسول یہ لیجئے، یہ عزاداری یہاں تک ہم نے حفاظت کی ہے، آج آپ اس کے حقیقی وارث ہیں، تشریف لائے ہیں۔ یہ عزاداری اب آپ کی قیادت میں، آپ کی سرپرستی میں رہے گی۔ یہ عزاداری کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح عام چیز پہ پابندی لگ جاتی ہے، کسی کی دکان بند کروا دے، کسی کا مدرسہ بند کروا دے، یہ نہ کسی کا مدرسہ ہے نہ کسی کی دکان ہے، یہ عزاداری ایک معجزہ الہی ہے جس کو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ اس نے رہنا ہے، عزاداری نے۔ بہت شکریہ جناب مولانا مرید حسین صاحب۔ اگر ہم دیکھیں جیسے مولانا اسدی صاحب نے کہا کہ آدم علیہ السلام کے دور سے عزاداری حسین شروع ہے، اور جیسے مولانا مرید حسین صاحب نے کہا کہ امام زمانہ علیہ السلام کے دور تک یہ جاری و ساری رہے گی، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ ان لوگوں کو جو آج عزاداری حسین پر پابندی لگانے کی فکر کر رہے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ کربلا میں قاتلان حسین کو شرمندہ تو اس شیر نے کر دیا کہ جو درندہ ہو کر فرزند رسول کی لاش کی حفاظت کرنے آیا تھا۔ وہ شیر ان مسلمانوں سے بہتر ہے کہ جو کلمہ بھی پڑھ رہے تھے اور روح کلمہ کو قتل بھی کر رہے تھے۔ ذوالقرنین کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ ماتم کرتے تھے امام حسین کے بارے میں سن کر۔ کربلا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، سارے مکاتب فکر نے لکھا کہ آدم یہاں آئے تو ان کے پاؤں کو ٹھوکر لگ گئی، گر گئے۔ جبریل سے کہنے لگے میرا دل بیٹھنے لگا ہے، تو جبریل نے کہا یہاں آپ کی نسل سے نواسہ رسول بے جرم و بے خطا ذبح کیا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام گھوڑے پہ سوار تھے اور وہاں گر گئے، لہو لہان ہو گئے۔ اسماعیل علیہ السلام بھیڑ بکریاں چرا رہے تھے، ان کی بھیڑ بکریوں نے فرات کے کنارے پر پانی پینے سے انکار کر دیا۔ جبریل نے بتایا یہاں رسول کا نواسہ آپ کی نسل میں سے پیاسا ذبح کیا جائے گا۔ موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کے حالات میں دیکھیے، نبی کا راستہ شیر روک لیتا ہے۔ جب کہتے ہیں کہ مجھے جانے دے تو اولو العزم نبی سے شیر کہتا ہے کہ قاتلان حسین پہ لعنت کیجئے تو تب میں آپ کو راستہ دوں گا۔ حضور پاک باقاعدہ پروموٹ کرتے رہے، مٹی دے کر گئے حضرت ام سلمہ کو۔ اگر عزاداری منانا یا امام حسین علیہ السلام کی نسبت سے مٹی کا پریزرو کرنا بدعت ہوتا تو حضور جن کی سنت قیامت تک چلے گی، اپنی زوجہ کو یہ تو نہ کہہ کے جاتے کہ اس شیشی میں دیکھتی رہنا، اگر یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھنا میرا حسین شہید ہو گئے۔ جب بی بی نے 12 محرم کو دیکھا ہے حضور کو عالم رویا میں ام سلمہ نے، تو اور حالت خراب تھی حضور کی۔ ریش میں جو مٹی تھی، پوچھا یہ مٹی کیا ہے؟ کہا بھی ابھی حسین کی تدفین ہو رہی تھی تو میں رسم تدفین میں شرکت کر کے آیا ہوں، یہ کربلا کی مٹی ہے جو میری ریش میں مل گئی۔ محترم ناظرین و ناظرات، یہ عزاداری حسین علیہ السلام جیسے مولانا نے کہا ہماری شہرگ حیات ہے، ہمیں عزاداری کی ضرورت ہے، عزاداری کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔
ہم خوش قسمت ہیں، جیسے مولانا نقوی نے فرمایا کہ حجاج کے دور میں بیٹے دیے جاتے، آنکھیں نکلوائی جاتی، ہاتھ کٹوائے جاتے، جزیے دیے جاتے، خراج دیے جاتے، مگر عزاداری نہیں روکی جاتی تھی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج عزاداری رک جائے گی؟ یہ تکفیری غنڈے جو جگہ جگہ جلوس نکال کر مسلمانوں کے مسلمہ فرقوں کو کافر کافر کہتے ہیں، یہ کس ملک اور کس آئین کے تحت جلوس نکالنے کی اجازت رکھتے ہیں کہ نواسہ رسول کے جلوسوں پر پابندی کے خواہاں ہیں، جن سے یدخلون فی دین اللہ افواجا، جن کی وجہ سے فوجیں کی فوجیں اسلام میں داخل ہو رہی ہیں۔ ان تکفیریوں کو سمجھائیے کہ حضرت حمزہ سید الشہداء کی عزاداری حضور نے کیوں کروائی تھی اگر بدعت ہوتی؟ انہیں بتائیے کہ اگر عزاداری حسین علیہ السلام جائز نہ ہوتی تو صحابہ کرام اور ازواج مطہرات میں سے ام سلمہ اور ازواج اصحاب کیوں شریک ہوئیں؟ کیوں عبداللہ ابن عمر نے جا کر یزید پر لعنت کی کہ تجھے حیا نہیں آئی، تو نے رسول کا بیٹا ذبح کر دیا؟ یہ عزاداری حسین پروٹیسٹ ہے اس ملعون یزید اور ان ملاعین کے خلاف جنہوں نے اصحاب رسول کی عزتوں کو تاراج کیا۔ واقعہ ہررا پڑھیے، کس طریقے سے اصحاب رسول کے گھروں کو اجاڑا گیا، کس طریقے سے مسجد نبوی کے تقدس کو پامال کیا گیا اور مسجد نبوی میں گھوڑے بندھوا کر اس کو استبل بنا دیا گیا، کس طرح منجنیکوں کے ساتھ ابرہہ بن کے یزید نے خانہ کعبہ کو چٹوایا۔ یزید صرف ہمارا ہی مجرم نہیں، یزید نے ان اصحاب رسول کو بھی مارا ہے کہ جن کی بھمیں لٹکی ہوئی تھی اور جنہوں نے اپنی پشتوں کو، کمروں کو پٹکوں سے باندھا تھا۔ ذرا الفاظ یاد کریں مسلم ابن اوسج اسدی کے، حبیب ابن مظاہر کے، جو ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ چند لمحوں کی تو بات ہے، ذرا پٹکوں سے کس کے کمر کو باندھ دو تاکہ قیامت کے دن رسول خدا کے سامنے سرخرو ہو جائے۔ محترم ناظرین و ناظرات، اگر آپ کال کرنا چاہیں، ہمارا وقت اختتام پذیر ہے، ایک کال ہم لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کال کرنا چاہیں، اس کے ساتھ ہی پھر ہم دونوں علماء سے کہیں گے کہ وہ اپنے فائنل ریمارک کے ساتھ اس پروگرام کو اختتام پذیر کریں۔ جب تک کال نہیں آتی، جناب مولانا مرید حسین نقوی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اپنے اختتامی کامنٹس کے ساتھ، ریمارکس کے ساتھ اور اپنے پیغام کے ساتھ لبیک یا حسین کے چوتھے پروگرام کو اختتام کی طرف لے جائیں۔ آخر میں تمام ناظرین اور سامعین سے یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد رکھنا چاہیے، اور وہ لوگ جو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محسن انسانیت سمجھتے ہیں، چاہے وہ اہل تشیع ہیں، اہل سنت ہیں، چاہے وہ غیر مسلم ہیں، تو ان سب سے یہی خواہش ہے کہ آپ ان تکفیریوں اور یزیدیوں کے عزائم کو اپنے آپ کو متحد رکھتے ہوئے خاک میں ملا دیں، تاکہ نواسہ رسول کی عزاداری جس طرح صدر اسلام سے جب حضرت دنیا میں تشریف لے آئے تو حضرت جبرائیل نے امام حسین کے ان حالات اور واقعات کی خبر دی تو رسالت مآب نے گریہ فرمایا۔ تو صدر اسلام سے لے کر آج تک جو عزاداری سید الشہداء جو لوگ بھی مناتے آئے ہیں اور اس ورثے کو محفوظ رکھا ہوا ہے جن لوگوں نے، تو ان لوگوں سے خواہش ہے کہ ہمیں متحد ہو جانا چاہیے، دشمن کو پہچاننا چاہیے، اور دشمن اتنا طاقتور نہیں ہے، وہ چند لوگ ہیں۔ پاکستان میں اہل سنت کی اکثریت عزاداری کے ساتھ ہے، اہل سنت بھی ان تکفیریوں کو پسند نہیں کرتے، وہ بارہا کہہ چکے ہیں کہ ان پہ پابندی لگائی جائے۔ تو میں ان لوگوں سے جو امام حسین علیہ السلام کو
محسن انسانیت سمجھتے ہیں، اور بالخصوص حاکم وقت جو پاکستان میں حکومت ہے، وزیر اعظم سے بھی کہوں گا کہ اس کو بھی اگر آج اللہ نے یہ قوت دی ہے، اکثریت دی ہے، تو یہ لے بھی سکتا ہے۔ اگر آج آپ نے ان لوگوں پہ کنٹرول نہ کیا تو کل یہ آپ کے بھی در پائے ہو سکتے ہیں۔ کتنے حاکم گزرے ہیں، کتنے لوگ گزرے ہیں، آئے ہیں اور چلے گئے ہیں، تو آج یہ یہاں ہیں، ہم تو مظلوم ہیں، ہم نے مظلومیت کا درس کربلا والوں سے لیا ہے۔ ہمارے لیے مرنا کوئی اتنی وہ کہتے ہیں کہ بڑی بات نہیں ہے۔ امام علی علیہ السلام امیر المومنین نے جنگ صفین میں فرمایا تھا کہ علی موت سے اس طرح محبت کرتا ہے جس طرح بچہ ماں کے دودھ سے محبت کرتا ہے۔ علی اکبر علیہ السلام نے جب امام علی مقام نے بات کی تو عرض کی بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ فرمایا بیٹا ہم سے بڑا کون ہے جو حق پہ نہ ہو؟ تو فرمایا پھر کیا حرج ہے کہ موت ہمارے اوپر آ پڑے اور ہم موت کے اوپر جا پڑے؟ تو ہم موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ تو لہٰذا ہم حاکم وقت سے بھی کہتے ہیں کہ یہ عقل کے ناخن لے، اور ان لوگوں کو جس طرح پہلے ادوار میں ان پہ پابندی تھی، پابندی بھی نہیں بلکہ ان لوگوں کو سمجھایا جائے کہ یہ پاکستان کسی کے باپ کا نہیں ہے کہ جو بھی آئے اور نکلے اور آ کے ہمارے اوپر یا عزاداران سید الشہداء کے اوپر کیا پابندی لگانا چاہے۔ تو لہذا آخر میں شکریہ ادا کروں گا حجت الاسلام والمسلمین ڈاکٹر سخاوت حسین صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا، اور آج ہم آپ لوگوں کے سامنے ہیں، اور تمام عزاداران سید الشہداء کو ایک مرتبہ پھر میں تعزیت پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص مراجع اور امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کی بارگاہ میں تعزیت اور تسلیت کے ساتھ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ جناب مولانا۔ قبل اس کے کہ مولانا ازدی صاحب اختتامی ریمارکس دیں، ہمارے ساتھ لائن پہ کالر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں، لبیک کیا حسین، شکریہ۔ ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے، اور ایسے پروگرام ہونے چاہیے جو پاکستان میں ہمارے بہن بھائی ہیں ان کے مزید حوصلے بلند ہوں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ حسینیت زندہ رہے گی۔ آپ کون صاحب فرما رہے ہیں جناب؟ کون صاحب ہیں؟ میں جعفر نقوی بات کر رہا ہوں نیو یارک سے۔ ماشاءاللہ، کیسے ہیں جعفر بھائی؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ، بس ٹھیک ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا جی۔ بہت مہربانی جعفر نقوی صاحب، نیو یارک سے ہمیں کال فرمائی جناب سید جعفر نقوی صاحب نے، ہم بڑے شکر گزار ہیں، جعفر نقوی وہ آج ہمارے ساتھ یہ شامل ہوئے ہیں اور بہت ہی زیادہ اپریشیٹ کیا ہے انہوں نے لبیک یا حسین کے چوتھے پروگرام کو۔ ہم دونوں علماء کے شکر گزار ہیں کہ جناب مولانا غلام حسین ازدی صاحب، جناب مولانا مرید حسین صاحب، کہ جن کے آنے کی وجہ سے لبیک یا حسین نمبر 4 کو 4 چاند لگ گئے ہیں۔ خاور خابری صاحب کے بھی شکر گزار ہیں جو ان سے پہلے یہاں تشریف فرما تھے۔ ہم جناب مولانا وسیم عباس صاحب کے بے حد شکر گزار ہیں جو اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور جو ہمارے المہدی ٹی وی کے مینیجر ہیں، اور جن کی محنت سے یہ پروگرام آن لائن گیا ہے اور لائیو گیا ہے۔ اور ہم گزارش کریں گے اپنے تمام ویورز سے، ناظرین ناظرات سے، کہ ہمیں آپ کی فائنینشیل سپورٹ کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ $6000 ہمارا ماہانہ خرچہ ہے، اور ہم چاہتے ہیں اگر $100 پر منتھ یا $1 پر ڈے کی ممبرشپ لے لیں، $30 پر منتھ، تو اس سے ہمارا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے۔ جناب مولانا غلام حسین ازدی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب۔ خالق کائنات قرآن میں فرماتا ہے جو شاعر اللہ کی تعظیم کرے، ان کا احترام کرے، وہ تقوی قلوب میں سے، اس کا پاکیزہ دل ہے، وہ پرہیزگاروں میں سے ہے۔ اب ہم مسلمانوں کو غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے کہ شاعر اللہ سے کیا مراد ہے۔ شاعر اللہ سے مراد یہ ہے کہ اس چیز کو دیکھ کر ہمیں اللہ کی یاد میں اضافہ ہو جائے۔ خانہ کعبہ شاعر اللہ ہے، جانور جو قربانی کا وہاں حج کے موقع پہ ذبح ہوتا ہے وہ شاعر اللہ ہے۔
تو جب یہ چیزیں شاعر اللہ ہم تمام مسلمان اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر اسی طرح یاد رکھیں سید الشہداء کی یہ عظیم قربانی یہ شاعر اللہ میں سے ہے، اس لیے کہ مولا نے یہ عظیم قربانی اللہ کی خالص دین کے لیے دی ہے۔ یہ 72 شہداء خالص اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے انہوں نے یہ قربانیاں دی ہیں۔ تو جب یہ سارا کارنامہ مولا حسین نے اللہ کی دین کے لیے انجام دیا ہے تو ہم مسلمانوں کو چاہیے ہم پاک پیغمبر کی سنت پر عمل کریں اور عزاداری سید الشہداء میں شرکت کریں، اس کی مخالفت نہ کریں، اس لیے کہ عزاداری ایک خالص عبادت ہے، یہ ہماری خلوص والی عبادت ہے۔ دیکھیے ہو سکتا ہے نماز میں ریاکاری ہو، دکھلاوا ہو، لیکن عزاداری سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، عزاداری سے ہمارے مرحومین کی مغفرت ہوتی ہے، اور اس کا حقیقت میں ہم مسلمانوں کو فائدہ مرنے کے بعد ہوگا۔ یہ ہماری خلوص والی عبادت ہے، یہ شاعر اللہ میں سے ہے۔ اور جیسے کہ حجت الاسلام والمسلمین ہمارے محترم واجب الاحترام ڈاکٹر سخاوت صاحب نے یہ فرمایا کہ یہ تو ہر انسان حضرت کی عزاداری کو مانتا ہے، ہندو بھی مانتا ہے، کرسچن بھی مانتا ہے، یہودی بھی مانتا ہے، اس لیے کہ مولا حسین نے یہ انسانیت کو بچانے کے لیے یہ عظیم کارنامہ انجام دیا ہے۔ اور ظاہر ہے ابھی فرصت کا وقت ہے، ابھی اس کو ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے اور ہم بیدار ہو جائیں، اس لیے کہ معصوم کا فرمان ہے اس عبادت میں کوئی بہتری نہیں ہے جس کی وجہ سے ہماری فکر تبدیل نہیں ہوتی، خواہ وہ نماز والی عبادت ہو یا عزاداری سید الشہداء والی عبادت ہو۔ لہذا ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اس عزاداری کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں، چونکہ ہمارے عمل اور کردار کی سے اصلاح ہوتی ہے۔ حقیقت میں یہ عزاداری سید الشہداء جو ہے وہ فرزند زہرا وارث کائنات امام زمانہ عجل اللہ فرج الشریف کے زمانے میں ہوگی، اس لیے کہ ہمارے چھٹے امام صادق آل محمد علیہ السلام فرماتے ہیں این الطالب بدم مقتول بے کربلا، کہاں ہے وہ عظیم شخصیت جو فرزند زہرا کے ناک خون کا بدلہ لے گی۔ لہذا ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اس ولی زمانہ کے ظہور کا عمل اور کردار کے لحاظ سے انتظار کریں، ان کی معرفت حاصل کریں اور ان کے ظہور کی تعجیل کے لیے دعا کریں، اس لیے کہ ہماری مشکلات کا حل حضرت کے ظہور میں ہے۔ اس لیے فرمایا وَأَكْثِرِ الدُّعَاءَ بِتَعْجِيلِ الْفَرَجِ، تمہیں زیادہ سے زیادہ میرے ظہور کی تعجیل کی دعا کرنی چاہیے، اس لیے کہ میرے ظہور سے پہلے یہ مشکلات تمہاری بڑھیں گی، یہ فتنہ فساد بڑھے گا۔ لہذا اگر ہم مسلمان واقعی چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں عدل و انصاف قائم ہو جائے، ظلم و جور کا خاتمہ ہو جائے، تو فرزند زہرا کے ظہور کا عمل اور کردار کے ساتھ ہمیں انتظار کرنا چاہیے۔ انہی کلمات کے ساتھ میں ناظرین ناظرات سے اجازت چاہتا ہوں اور حجت الاسلام والمسلمین ہمارے واجب الاحترام ڈاکٹر سخاوت صاحب کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے بھی اس لبیک یا حسین کے پروگرام میں شریک کیا۔ پروردگار سے یہی دعا ہے کہ پروردگار ہمیں عزاداری سید الشہداء کا فلسفہ کیا ہے، حکمت کیا ہے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو حضرت کی عزاداری منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا اگلا بزنس حاضر بات کری ہوں۔ ماشاء اللہ نظر لگ رہی ہے پروگرام کو، بہت خوبصورت انداز سے ہر چیز نظر بھی آ رہی ہے، اور آپ حضرات کی گفتگو چاہ رہا ہے کہ یہ تو گھنٹوں چلتی رہے بات، ایسے لگ رہا ہے کہ ایک پوری انسائکلوپیڈیا ہے جو آپ کی سرپرستی میں آپ اور یہ دونوں حضرات جو تشریف لائے علماء اکرام جو ڈنمارک سے تشریف لائے، نقوی صاحب اور پھر کراچی سے آنے والے اسدی صاحب قبلہ، اس موقع پر یہ بات کہنے آئی کہ جلوس کے تعلق سے گفتگو ہو رہی، کاش اس پر بھی گفتگو ہو جاتی کہ اجزائے جلوس کیا ہونا چاہیے،
کیونکہ اصل جو مقصد جلوس ہے کہ اس کی تشہیر ہو مقصد حسین کی اور امام حسین کے تعلق سے اہمیت بڑھائی جائے. تو اس تعلق سے میں سمجھتا ہوں کچھ چیزوں پر نظر رکھنی چاہیے. اس سلسلے میں خدا مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک چیز جو تشہیر کے بارے میں ہے اویئرنیس میں دوسروں کو بتانا ہے کہ کیا ہوا اور کیا ہو رہا ہے. تو اس سلسلے میں مجھے یاد آ رہا ہے کہ مرحوم سید جعفر علیہ انہوں نے جو ہے ایک انٹرویو دیا تھا یہاں پر لندن سے جو شائع ہوا تھا اہل بیت ٹی وی سے. تو اس میں وہ جن انتخاب سے کچھ مہینے پہلے اس میں انہوں نے خود پاکستان کے بارے میں کہا تھا کہ ہمارے پاس اب یہ کیفیت ہو رہی ہے کہ جب جلوس نکلتا ہے تو جو جن لوگوں کو بتانا ہے واقع کربلا ان کو تقریباً 1-2 میل تک جو ان کو دور کر دیا جاتا ہے. تو ہماری بات ان تک نہیں پہنچ سکتی. تو انہوں نے کہا کہ ان تک پہنچانے کا بہترین ذریعہ ٹی وی ہے, یہ ٹی وی چینل, کہ ہم اپنی تمام باتوں کو ان کے گھر تک پہنچا سکتے ہیں, ان کے رومز میں پہنچا سکتے ہیں. اور انہوں نے یہ کہا تھا مرحوم نے خدا ان کا درجہ عالی کرے کہ یہ ضروری ہے. اور اس زمانے میں جو ہو رہا ہے اور آپ کی سرپرستی میں یہی ہو رہا ہے المہدی ٹی وی پہ, اور مومنین کو بھی بتائیے, ناظرین کو بتائیے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے. اور اس سلسلے میں سب لوگ آپ کا ہاتھ مضبوط کریں تاکہ یہ سلسلہ جاری رہے. بہت شکریہ. جناب مولانا ہادی باقری صاحب قبلہ ہمارے ساتھ موجود تھے, عالم دین ذاکر حسین اور خدمت گزار ممبر حسینی. انہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں کامنٹس دیے ہیں لبیک یا حسین نمبر 4 پر. میں بہت شکر گزار ہوں جناب مولانا آپ کا. اور جہاں تک آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اجزائے جلوس, اس میں کوئی شک نہیں, ایک وہ سنتی روش والے اجزائے جلوس ہے, علم ہوتا ہے, تعزیہ ہوتا ہے, شبیہ ذوالجناح ہے, کبھی علی اصغر علیہ السلام کا جھولا ہے, تابوت ہے, نوحہ ہے, ماتم ہے, سبیل غازی ہے. ان کے ساتھ ساتھ اس لینگویج میں پمفلٹ شائع کیے جائے اور تقسیم کیے جائیں جو لینگویج اس ملک کی ہو جس میں جلوس نکل رہا ہے. اور یہ جو ٹی وی کا آپ نے فرمایا, اس کی ضرورت اس لیے بھی بہت زیادہ ہے کہ بہت سارے لوگ مجالس میں یا جلوس میں نہیں آتے, تو کم از کم ٹی وی کے ذریعے ان تک پہنچا جائے. آج ہی کا تجربہ سماعت کر لیجئے. جب میں ورجینیا میں ہالیڈے ان سے نکلا تو مجھے لنچ کے لیے ایک ریسٹورنٹ پہ رکنا تھا. تو جب میں لنچ کر چکا تو پیسے دینے گیا تو وہاں پر جو موجود سسٹر تھیں انہوں نے کہا کہ علامہ صاحب آپ کے پیسے دیے جا چکے ہیں. تو میں بڑا حیران ہوا کہ مجھے یہاں کون جانتا ہے. تو وہاں پر ایک عالم دین اہل سنت کے بیٹھے تھے, الہدا ان کی مسجد کا نام ہے. ان کا نام مجھے معلوم نہیں, ورنہ میں آنر محسوس کرتا ان کا نام بھی لیتا. کارڈ انہوں نے مجھے دیا ہے. ان بہن نے بتایا کہ وہ جو عالم دین بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے آپ کے پیسے دے دیے ہیں. تو میں نے ان کا شکریہ جب ادا کیا تو مجھ سے کہنے لگے کہ میں آپ کو المہدی ٹی وی پر دیکھتا ہوں, وہاں سے مجھے پتا ہے کہ آپ کون ہیں. تو الحمدللہ المہدی ٹی وی اللہ کے فضل و کرم سے سنی مساجد میں بھی دیکھا جا رہا ہے. پرسوں جب میں بال کٹوانے گیا سپرنگ فیلڈ میں تو لیاقت صاحب نے میرے بال کاٹے اور انہوں نے مجھ سے پیسے نہیں لیے. تو مجھے کہنے لگے کہ میں علامہ صاحب آپ سے پیسے نہیں لوں گا, بلکہ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ مجھ سے کھانا کھائیں جس کو میں نیاز حسین علیہ السلام کی نیت سے آپ کو کھلاؤں گا, اس لیے کہ آپ ہمارے شہر میں ذکر حسین کے لیے تشریف لائے ہوئے. اب آپ اندازہ فرمائیں اس درجہ پہ الحمدللہ المہدی ٹی وی نے کامن کر دیا ہے اس پیغام کو. اور انشاءاللہ ہمارے بھائی بہن تعاون کریں. جیسا میں نے عرض کیا ہے, کچھ ہمیں $100 پر منتھ والے ممبر چاہیے اور کچھ $30 والے, تاکہ ہمارا یہ سلسلہ چلتا رہے. ہم اس وقت تقریباً $50,000 کے مقروض ہیں جو میں نے پرسنل لون لیا ہوا ہے. اس میں سے 30,000 میں نے اہل سنت سے لیا اور 20,000 اہل تشیع سے, وہ بھی ہمیں واپس کرنا ہے. ماشاءاللہ ہماری قوم میں پیسے والے لوگ کم نہیں. مولانا ہادی باقری صاحب کی اس اوپینین کو میں سیکنڈ کرتے ہوئے گزارش کروں گا اختتام میں کہ آپ مہربانی فرمائیں, ہمارے ساتھ تعاون کریں. اللہ کریم آپ سب کو سلامت رکھے,
آپ کے مرحومین کی مغفرت فرمائے اور عزاداری امام حسین علیہ السلام کا چراغ اسی طرح ظہور امام زمانہ علیہ السلام تک جلتا رہے اور اللہ ہمیں منتقمین خون حسین میں سے قرار دے اور امام زمانہ علیہ السلام کے پابرکاب ہو کر یزیدان وقت کے خلاف برسر پیکار ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. اپنے اعلی حضرت اپنے ناموس دہر ولی الامر حجت ابن الحسن بقیت اللہ الاعظم قائم آل محمد سلام اللہ علیہ کی تعجیل فرج کی دعا کے ساتھ آپ کا یہ خادم آج کی حد تک المہدی ٹی وی سے لبیک یا حسین کے چوتھے پروگرام سے اجازت چاہتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجلس ماتم میں پہلے سے زیادہ شرکت کیجیے گا اور اپنے سنی بھائیوں کو بھی مجلس ماتم میں شریک کیجیے گا. والسلام علیکم